زرش کا خیال تھا کہ سمان کراچی آتے ہی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آخر کو اس نے فرا اور اسجد سے متعلق بات ہی ایسی کی تھی، مگر اگلے دن آخری پیپر دے کر وہ گھر آئی تو سمان احمد کا کہیں وجود نہ تھا۔ اس نے کئی بار کال کرنے کی کوشش کی تو کوئی رابطہ ہی نہ تھا۔ اب زرش کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ سمان ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، اس لیے ان کو اگنور کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی سب تیاری مکمل تھی۔ پروگرام کے مطابق کل صبح ان سب کو فرا اور علی کے ساتھ نکلنا تھا۔ فرا اور علی کو صبح عثمان احمد یا پھر تایاب جان چھوڑ جائیں گے۔ اس ساری صورتحال سے وہ خاصی الجھ گئی تھی۔ نوشین بھی حیران تھی کہ ان کے ہر پروگرام میں شریک ہونے والا سمان احمد اس دفعہ اس کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اس نے فرا کے ہاں کال کی تو علم ہوا کہ تائی امی اپنے بھائی کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ سمان احمد ابھی گھر لوٹا تھا۔ شام کے بعد اسے شاید پھر کسی میٹنگ میں جانا تھا۔ زرش کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ اس نے فوراً سمان احمد سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اجازت لینے کو شائستہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ پیکنگ میں مصروف تھی۔ کل صبح نکلنا تھا، اس لیے وہ رات کو ہی سب کام ختم کر لینا چاہتی تھی۔ ماما، وہ ابھی فرا کی کال آئی تھی، اس نے ایمرجنسی میں بلایا ہے، چلی جاؤں؟ ایمرجنسی کی وضاحت پر شائستہ نے زرش کو گھورنا چاہا تھا، مگر اس کے انداز میں اتنی لجاجت تھی کہ انہوں نے چہرہ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ بچی نہیں ہے، خود پیکنگ کر لے گی۔ انہوں نے ٹالا۔ مگر مجھ سے پوچھ کر تو نہیں کرے گی نا؟ میں نے اس سے اس قسم کے ڈریس رکھنے کو کہا ہے۔ فوٹوگراف اچھی آئے گی، مگر دیکھ لیجئے گا وہ یوں ہی عام سے ہی کپڑے اٹھا کر لے جائے گی اور پھر وہاں جا کر روئے گی، پھر ہمارے کپڑوں پر ہاتھ صاف کرے گی۔ شائستہ زرش کے انداز پر سمجھ گئیں کہ وہ جتنا بھی ٹال دیں وہ جان نہیں چھوڑے گی، ان کا سر کھاتی رہے گی حتیٰ کہ اجازت نہ لے لے۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ، میرا دماغ نہیں کھاؤ، ابھی تمہارے پاپا کی بھی پیکنگ کرنی ہے۔ یہ نوشی کہاں ہے؟ اسے بھیجو میرا ہاتھ بٹائے، اور ہاں جلدی آنا۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ نوشی کو ماما کا پیغام دے کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو فرا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تمہیں چین نہیں؟ ابھی تو تم سے فون پر بات ہوئی تھی۔ سمان بھائی کہاں ہیں؟ اس کی حیرانگی کو قطعی نظر انداز کرتے عجلت میں کہا، کمرے میں بھی کھانا کھا کر لیٹے ہیں، مگر وہ پیچھے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ سمان احمد ابھی لیٹا ہی تھا، ابھی شاید آنکھ لگی تھی، اس دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر اٹھ بیٹھا۔ زرش کو دیکھ کر حیران ہوا۔ تم؟ سمان سیدھا ہوا تھا۔ ہاں میں۔ آپ مجھے اس طرح نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ میں مسلسل آپ سے رابطے کی کوشش میں ہوں، مگر آپ کال ریسیو ہی نہیں کر رہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ یہاں آتے ہی مجھ سے ملیں گے، مگر آپ یوں اطمینان سے ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو ہمارے ساتھ اسلام آباد جانا نہ پڑے۔ ایک تو اس کی آندھی طوفان کی طرح آمد، اوپر سے یوں نان سٹاپ بولنا۔ سمان دلچسپی سے دیکھے گیا۔ فرا بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ تو خاصی عقل مند ہو گئی ہے، کیوں فرا؟ سمان کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ زرش جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی مزید چڑھ گئی۔ دیکھ لیا تم نے اپنے بھائی کو، اب یہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ فرا مسکرا رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی تو فرا بھی ساتھ آ بیٹھی۔ سمان بھائی سنجیدگی سے بتائیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ یہ پروگرام آپ نے ہی بنایا تھا، سب کو آپ نے راضی کیا تھا، اب آپ ہی نہیں جا رہے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ فرا کی بات پر زرش نے بھی سر ہلایا۔ تو اور کیا، یہاں مجھے بہت کام ہے، آج ہی یہاں پہنچا ہوں، جب سے آیا ہوں مصروف ہوں، شام کو پھر میٹنگ ہے، 2-3 گھنٹے وہاں لگ جائیں گے، کل بھی یہی روٹین ہے، کھانے پینے تک کا وقت نہیں ملتا۔ ابو پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، اگر میں بھی چلا گیا تو پھر وہ اکیلے یہ سارا کام کیسے سنبھالیں گے؟ بہانے بنا رہے ہیں صرف۔ فرا بھائی کی بات پر فوراً ایمان لے آئی تھی۔ زرش نے سر جھٹکا۔ سمان نے بے چارگی سے دیکھا۔ زرش کی ضد کبھی کبھار اس کے لیے سخت مشکل کا باعث بن جاتی تھی۔ یہاں 101 نہایت وفادار اور ایماندار امپلائیز موجود ہیں۔ چند دن آپ نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کل ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ ڈن ہے، میں کوئی نہ نہیں سنوں گی۔ اپنی بات منوانے کا یہ انداز زرش کو بعض اوقات ضدی بنا دیتا تھا۔ اسے کوئی پرواہ بھی نہ تھی، سو مخصوص انداز لیے ہوئے تھی۔ مگر مالک اور امپلائیز میں بہت فرق ہوتا ہے، جہاں میری موجودگی لازمی ہے وہاں امپلائیز بھلا کیا کر سکتا ہے؟ سمان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زرش چپ چاپ دیکھے گئی، پھر غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کے یہ لنگڑے لولے عذر میری سمجھ میں نہیں آنے والے، یا تو صاف صاف انکار کر دیں یا پھر اصل وجہ بتائیں، میں ایسے ٹلنے والی نہیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ سمان نے فرا کو دیکھا، وہ بھی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، آپ خود ہی اس سے نمٹ لیں تو بہتر ہے۔ میں چائے بنانے جا رہی ہوں، زرش سے دماغ کھپانے کے بعد آپ کو یقیناً اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ چھیڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ فرح کے جانے کے بعد سمان نے بغور جائزہ لیا۔ سرخ کندھاری لباس میں وہ اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سمان کے دل کے تاروں کو کوئی جیسے بہت ہولے سے چھیڑ گیا تھا۔ وہ اسی طرح ایک ٹانگ کو جھلاتے دوسری پر وزن ڈالے ناراض کمسن بچے کی طرح اپنی ضد منوا لینے کے اعتماد سمیت کھڑی تھی۔ ہاں اب کو کیا کہہ رہی تھی تم؟ بیڈ کے کراؤن سے پشت ٹکائے نیم با آنکھوں سے دیکھتے اس سے چھیڑا۔ آپ کل جا رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ناراض ضدی انداز تھا۔ نہیں۔ وہ چند ثانیے سمان کو دیکھے گئی، ایک دم لاکٹ پہ گرفت سخت ہوئی تھی۔ کیوں؟ وجہ میں ابھی بتا چکا ہوں، سمان نے دھیمے سے کہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ غصے سے ہاتھ جھٹکا تو زنجیر سمیت پینڈل اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ میری بات بھی نہیں مانیں گے؟ آپ کے بغیر قسم سے بالکل مزہ نہیں آئے گا۔ لاکٹ مٹھی میں دبائے اس کا انداز اب رام کرنے والا تھا۔ سمان اس کے سارے انداز جانتا تھا، بیچارگی کے اس مظاہرے پر ہونٹ صرف مسکرائے تھے۔ تم خوامخواہ ضد کر رہی ہو، میری یہاں موجودگی بہت اہم ہے۔ زرش کو ایک دم تب چڑھی۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں، آپ ہمارے ساتھ جائیں گے یا نہیں؟ اگلے ہی پل غصے سے چیختے اس نے پھر وہی ضدی جارحانہ انداز اپنایا تھا۔ نہیں۔ سمان کے معاملے میں اسے کبھی ضد نہیں کرنا پڑتی تھی، مگر اب وہ ایک دو منٹ لب بھینچے سمان کو دیکھے گئی۔ میرا خیال تھا کہ تائی امی کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، مگر اب وہ سختی سے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، مگر اب خیال رکھیے گا میں بھی زرش ہوں، آپ کو ہماری پرواہ نہیں، مجھے بھی نہیں۔ آئندہ مجھ سے کلام کرنے یا کبھی میرے سامنے آنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا، بہت برا کروں گی میں، غصے سے کہتی وہ پلٹی تھی۔ زری؟ سمان نے پکارا تھا مگر وہ بغیر رکے پلٹ کر دیکھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا زری؟ سمان بھائی مان گئے؟ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی، فرح کی آواز پر رک گئی۔ وہ کچن سے نکل آئی تھی، اپنی مٹھی سامنے کی وہ خالی تھی، پھر ایک نظر فرح کو دیکھا۔ نہ جانے دل میں کیا ہوا، آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ نہیں مانے اور نہ ہی کبھی مانیں گے، غصے سے کہتے وہ پلٹی تھی۔ مگر تم کہاں جا رہی ہو؟ اسے باہر کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ جہنم میں۔ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، پاؤں پٹکتے وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ ڈرائیور موجود تھا، اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ زرش کا غصہ ملال میں بدلنے لگ گیا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے پتا تھا سمان بھائی آپ نہیں جائیں گے، پھر بھی میں اپنی بات گنوانے کو آ گئی۔ میرا سارا مان ٹوٹ گیا، میری ساری ضد ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اب آپ بدلنے لگ گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں۔ میری ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں آپ کو؟ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے وہ سمان احمد کے تصور سے نہ جانے کون سے شکوے کر رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی سی آ ٹھہری تھی کہ زندگی میں پہلا پروگرام اس کے بغیر طے ہوا تھا۔ جانے کی ساری تیاری مکمل تھی، سامان گاڑی میں رکھوایا جا چکا تھا۔ آفس کی ذاتی ٹویوٹا گاڑی میں وہ لوگ اسلام آباد جا رہے تھے، ڈرائیور ان کا اپنا ہی تھا۔ نوشی خوب چہک رہی تھی، جبکہ زرش خاصی ازمردہ تھی۔ کچھ سمان کا رویہ اور کچھ اپنی حماقت، وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ سبھی تیار بیٹھے تھے، فرح اور علی کا انتظار تھا جنہیں پروگرام کے مطابق ان کے ساتھ آنا تھا اور اکٹھے ہی گاڑی میں اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ 15-20 منٹ کے انتظار کے بعد سمان کے ساتھ دونوں بہن بھائی تھے، سمان ان کو چھوڑنے آیا تھا۔ زرش نے سمان کو دیکھ کر رخ موڑ لیا، سمان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ اس سے سخت قسم کی ناراض ہو چکی ہے۔ وہ لوگ لان میں ہی ان کے منتظر تھے۔ اچھا سمان بیٹا، یہاں کا خیال رکھنا، ادھر گھر پر بھی چکر لگا لینا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شائستہ بیگم نے سمان کو تاکید کی تو اس نے سر ہلایا، باقی بھی گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ سمان بھائی آپ بھی چلتے تو اچھا لگتا، آپ کے بغیر پہلی دفعہ کہیں جا رہے ہیں، سچی بہت مس کریں گے آپ کو، نوشین کہہ رہی تھی۔ سمان نے زرش کو دیکھا، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اپنا بیگ کھولے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا سمان بیٹا، یہاں آفس کا کام ختم ہوتے ہی آنے کی کوشش کرنا، ورنہ ہم سبھی تمہیں بہت مس کریں گے۔ شائستہ بیگم کی آواز پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ جی بہتر۔ سمان نے کنکھیوں سے زرش کی طرف دیکھا، بیگ بند کر کے وہ اب باہر دیکھ رہی تھی، یعنی مکمل لا تعلقی کا اظہار۔ اس کے اس انداز پر سمان احمد کے سینے کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر گری تھی۔ فرح اور علی کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔
پچھلی 2 سیٹوں پر نوشی، زریش، اگلی پر فرح اور علی تھے، جبکہ درمیانی 2 سیٹوں پر شائستہ اور سعود صاحب تھے۔ ڈرائیور اکیلے ہی تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی سمان پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آنے کی کوشش کرنا بیٹا، سعود احمد نے بھی کہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ سمان نے ہاتھ ہلا کر ان کو خدا حافظ کہا تو جواباً سب نے ہی ہاتھ ہلایا تھا سوائے زرش کے۔ سمان احمد کے دل کو پھر کسی نے زور سے بھینچ دیا تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی۔ سمان احمد نے ایک گہری سانس لی تھی، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو سرخ ہتھیلی پر دھرا لاکٹ بما زنجیر اس کے نگاہوں کے سامنے تھا۔ ZS کے الفاظ اس کے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ کل شام زرش کے جانے کے بعد وہ تیار ہو رہا تھا جب ننگے پاؤں قالین پر چلتے صوفے کے قریب سے گزرتے اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز چبھ گئی تھی۔ فوراً پاؤں ہٹایا تو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ یہ وہی لاکٹ تو تھا جو اس نے زرش کو دیا تھا۔ کتنی چاہ محبت و اپنائیت سے اسے دیا تھا اور اس نے اس کا دیا تحفہ اتنی خاموشی کے ساتھ یہاں گرا دیا تھا۔ زرش ناراض ہو کر گئی تھی۔ وہ اپنی ضدی طبیعت کے باوجود اس دفعہ سمان کو راضی نہ کر پائی تھی۔ وہ ناراض ہو کر جا رہی تھی تو سمان کو اپنا دل اپنے اختیار سے باہر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ دل چاہا تھا کہ اسے روک لے، اس کی بات مان لے، اسے مت جانے دے۔ اسے آواز دی تھی مگر وہ بغیر پلٹے دیکھے چلی گئی تھی۔ اور اب یہ لاکٹ، کتنی دیر وہ حیران لاکٹ مٹھی میں دبائے بے چین رہا تھا۔ لاکٹ کی زنجیر بڑی بے دردی سے توڑی گئی تھی۔ اتنی مضبوط زنجیر ٹوٹی تھی، دل کو تکلیف کیوں نہ ہوتی۔ بات تحفے اور اس کے قیمتی ہونے کی بھی نہیں ہوتی، بات تو اس کے نیت، چاہ، محبت اور اٹوٹ تعلق کی ہوتی ہے جو اس نے اپنے سب جذبوں میں لپیٹ کر شدتوں کی زنجیر میں پرو کر اپنی ساری چاہت کا عنوان بنایا تھا۔ اور یہ عنوان سمان احمد نے مٹھی بند کر لی تھی۔ وہ یہ لاکٹ لے کر آج آیا تاکہ اسے واپس دے گا، اس کی ناراضی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کسی نہ کسی طرح بیلا پھسلا کر اسے منا لے گا۔ مگر یہاں آ کر زرش کے تیور لا تعلقی کا بھرپور انداز دے کر سمان کو اس احساس نے شدت سے جکڑ لیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو کر گئی تھی۔ تم بھی خفا، لوگ بھی برہم ہیں دوستو، اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں دوستو۔ ایک مجروح سی مسکراہٹ سمان احمد کے ہونٹوں پر ٹھہر کر دم توڑ گئی تھی۔ صاحب جی، گیٹ بند کر دوں یا آپ کو جانا ہے؟ چوکیدار کی آواز پر وہ خود فراموشی کی کیفیت سے چونکا تھا۔ چوکیدار ابھی تک منتظر تھا۔ سمان نے سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کر کے چوکیدار کو ہدایت دے کر اس نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ نبیل بھائی صبح ہاسپٹل کے لیے ناشتہ لے کر نکلے تو نویرا بھی ساتھ ہو لی۔ واجدہ خالہ کو تیسرا دن تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے۔ سارا خاندان 2 دفعہ جا کر ان کی عیادت کر چکا تھا۔ نویرا بھی 3 دفعہ جا چکی تھی۔ نبیل کے ساتھ وہ ہاسپٹل پہنچی تو رضیہ چچی وہیں تھی۔ سلام دعا کے بعد نبیل چلا گیا تو نویرا نے کمرے پر نظر ڈالی۔ ہاسپٹل کا کمرہ خاصا وسیع تھا، ڈبل بیڈ روم تھا۔ رضیہ چچی کے علاوہ نرس پاس تھی۔ خالہ جان، رات کون تھا آپ کے پاس؟ دوائیوں کا چیک کرتے اس نے پوچھا۔ شارق رات یہیں تھا، صبح رضیہ آئی تھی تو گھر چلا گیا، ابھی نکلا ہی ہے، واجدہ خالہ نے بتایا تو وہ مسکرا کر ان کے پاس ہی کرسی پر آ بیٹھی۔ طبیعت خراب تو نہیں ہوئی؟ کوئی درد وغیرہ؟ واجدہ بیگم مسکرا دی۔ ہاں درد تو ہوتا ہے، ایک ہی کروٹ پر لیٹے لیٹے جسم ٹوٹنے لگا ہے۔ ہاں یہ تو ہوگا ہی، آپ فکر نہیں کریں آپا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نواز بتا رہا تھا کہ اس نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، ذرا ٹانگ کا فریکچر ٹھیک ہو جائے تو مصنوعی ٹانگ لگ جائے گی۔ نویرا کے بجائے رضیہ چچی نے کہا تو وہ اذیت سے سر ہلا گئی۔ نویرا نے بغور دیکھا۔ رفت باجی نے کوئی کال کی؟ ان کا موڈ بدلنے کو اس نے پوچھا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں دن میں 2 3 دفعہ کرتی ہے، بڑی پریشان ہو رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آنے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ رفت نے پچھلے سال پاکستان کا چکر لگایا تھا۔ نویرا سن کر خوش ہو گئی۔ ناشتہ لے کر آئی تھی میں، سسٹر آپ خالہ کا منہ ہاتھ دھلوا دے، میں ناشتہ کرواتی ہوں۔ چند مزید ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس سے خیال آیا تو فوراً ناشتے کا ٹفن کھولنے لگی۔ چچی جان، آپ کے لیے بھی کھانا نکالوں؟ واجدہ خالہ کے پرہیزی کھانے کے علاوہ شارق وغیرہ کے لیے بھی کھانا تھا، اب وہ یہاں تھا نہیں، گھر سے نکلتے وقت میں ناشتہ کر کے چلی تھی۔ نواز کو یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، وہی مجھے چھوڑ کر گیا ہے، تم آپا کو ناشتہ کراؤ۔ برتنوں میں کھانا نکال کر ٹرے میں سیٹ کر کے وہ خالہ واجدہ کو ناشتہ کروانے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد خالہ کا دھیان بٹاتی رہی تھی۔
12 بجے کے قریب رضیہ چچی چلی گئیں تو خالہ جان بھی سو گئیں۔ نرس اسے کمرے میں موجود پا کر کافی دیر سے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی واضح خالہ کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ السلام علیکم۔ اپنی عادت کے مطابق اس نے فوراً سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کون؟ نویرہ۔ دوسری طرف شارق تھا۔ نویرہ اگر اس کی آواز پہچان گئی تھی تو وہ بھی پہچان گیا تھا۔ جی تم کب آئی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی صبح نبیل بھائی کے ساتھ ناشتہ لے کر، جب آپ نکلے تھے تھوڑی دیر بعد ہی۔ اچھا، کیا تم آ گئی؟ میں آفس میں ہوں، یہاں کوئی کام تھا سو آنا پڑا۔ میں اماں کی وجہ سے پریشان تھا لیکن اطمینان تھا کہ چچی جان ان کے پاس ہیں۔ فارغ ہوتے ہی کال کر رہا ہوں۔ کیا کر رہی ہیں اب اماں؟ شارق زمان خلاف معمول سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ سو رہی ہیں، میڈیسن لی تھی انہوں نے، اس نے مختصراً بتایا۔ اور چچی جان؟ وہ گھر چلی گئی ہیں، اس نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا، اکیلی گئی تھی کہ نواز آیا تھا انہیں لینے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نویرہ کو اس کا یہ سوال اور لہجے کی سنجیدگی کچھ عجیب سی لگی۔ اکیلی گئی تھی؟ اوہ، دوسری طرف سے گہرا سانس لیا گیا تھا۔ نویرہ چپ ہی رہی۔ پھر شارق زمان نے مزید 1-2 منٹ باتیں کر کے فون بند کر دیا تھا۔ ان سے بات کر کے نویرہ کو پھر سے عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ شارق زمان کے گزشتہ رویے، نگاہوں کی حرکتیں وہ خالہ جان کے اس حادثے میں بھول چکی تھی، مگر اب شارق زمان کی آواز سن کر پھر سب باتیں یاد آتی چلی گئیں۔ شارق زمان کا اسے عجیب الجھتی نظروں سے دیکھنا، اس کے دیکھنے پر کبھی تو نظریں چرا لینا اور کبھی دیکھتے رہنا۔ وہ ایک دفعہ پھر الجھ گئی۔ خالہ جان ابھی تک دوا کے زیر اثر تھیں، انہیں 2-3 گھنٹے مزید سونا تھا۔ جب بھی درد ہوتا تھا نرس ان کو یہ گولی دے دیتی تھی۔ وہ یوں ہی ٹہلتی رہی۔ ظہر کی اذان ہوئی تو وہ کمرے میں ملحقہ باتھ روم میں گھس گئی۔ وضو کر کے دوسرے بستر کی پائنتی کی طرف سے چادر اٹھا کر زمین پر بچھائی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی، 4 سنتیں ادا کر دی، وہ فرض ادا کر رہی تھی جب ایک دم دروازہ کھول کر شارق زمان اندر داخل ہوا تھا۔ نویرہ کو کونے میں نماز میں مصروف دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا تھا۔ ایک نظر اس پہ ڈالی جب رکوع میں تھی، دوسری اماں پر۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے دوسرے بستر کے سرہانے آ بیٹھا۔ رات وہ وہیں تھا۔ صبح رضیہ چچی کے آنے پر وہ گھر گیا تھا، پھر آفس چلا گیا، وہاں وہ مصروف ہو گیا، لیکن خیال تھا کہ چچی اماں کے پاس ہوگی۔ گمان نہیں تھا کہ یہ یہاں ہوگی، ورنہ صبح کا کھانا روزانہ نبیل لے کر آتا تھا۔ کبھی خالدہ چچی ساتھ ہوتی تھیں تو کبھی بھابھی، اور اب فون پر اس کی آواز سن کر شارق زمان کے اندر ایک دم اسے دیکھنے کی طلب سر ابھارنے لگی۔ وہ جب بھی اماں کو دیکھنے ہاسپٹل آتی تھی، وہ کبھی گھر چلا گیا ہوتا تھا یا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس۔ وہ پھر زیادہ دیر رکتی بھی نہیں تھی، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی جاتی تھی۔ آج وہ سارا دن کے لیے آئی تھی۔ نبیل کے ساتھ آنے کا سن کر اس نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا۔ الجھے ہوئے دل و دماغ اس کی ہر حرکت پر مزید الجھ جاتے تھے۔ یہ لڑکی ہر روپ میں اس کی توجہ کھینچ لیتی تھی، اس کا ہر روپ دل موہ لینے والا ہوتا تھا، ہر انداز دل میں نیا احساس پیدا کرتا تھا، اور آج اسے نماز کی حالت میں دیکھ کر شارق کے اندر عجیب سے احساسات پیدا ہونے لگے تھے۔ نویرہ نے سلام پھیر کر شارق کی طرف دیکھا۔ اس کی مکمل توجہ اس کی طرف تھی۔ نویرہ کے دیکھنے پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ السلام علیکم۔ نویرہ نے آہستہ سے سر ہلا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ پرجوش جواب ملا تھا۔ نویرہ جو کچھ دیر پہلے اسے ہی سوچ رہی تھی، اب اسے یوں کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیسی ہو؟ نویرہ کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر شارق زمان کی موجودگی میں اس سے مکمل یکسوئی سے ادا بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ نماز ہمیشہ تنہائی میں ادا کرتی تھی، اور اب ٹھیک ہوں۔ سارا وجود، سر، چہرہ بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ نماز کے سٹائل میں لپٹی چادر نویرہ کے خوبصورت صحت مند چہرے کو مزید پر رونق بنا رہی تھی۔ شارق زمان سے نظریں چرانا مشکل ہو گیا۔ اس کی نظریں نویرہ کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ شارق بھائی، ابھی میری نماز مکمل نہیں ہوئی، پلیز آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ نویرہ نے دل و دماغ میں جو بات اٹکی تھی بلا جھجک کہہ دی۔ شارق زمان کے صرف چہرے کا رنگ ہی نہیں، تیور بھی بدلے تھے۔ کیوں؟ ایک دم وہ سرد سی کیفیت کی لپیٹ میں آیا تھا۔ نویرہ کا اسے یوں منہ اٹھا کر کمرے میں چلے جانے کا حکم بہت گراں گزرا۔ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا، مجھے بالکل تنہائی میں نماز ادا کرنے کی عادت ہے، کسی کی موجودگی میں یکسوئی نہیں رہ پاتی۔ ابھی آپ کمرے میں داخل ہوئے تھے تو میرا دھیان بٹ گیا تھا، پلیز۔ مختصراً اس نے سنجیدگی سے وضاحت کر دی تھی۔ شارق زمان نے گہری سانس لی۔
اوکے، تم نماز ادا کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لنچ کرو گی؟ وہ رسٹ واچ دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ لنچ کا ٹائم تو ہے۔ شارق کو بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم اس نے سوچا تھا کہ اپنے اور نویرا کے لیے کسی بھی نزدیکی ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا لائے گا۔ اب اس کا انکار؟ صبح میں کھانا لے کر آئی تھی، کافی سارا ٹفن میں موجود ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو لے لیں، بلکہ ہاسپٹل کی کینٹین سے گرم کروا لیں، صبح کا تیار کیا ہوا ہے، اب تو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ کیا ہے؟ مزید چند پل اسے دیکھتے رہنے کو دل نے اکسایا تو اس نے ٹفن ٹیبل سے اٹھا لیا۔ بریانی، ساتھ میں چنے کا سالن اور پھلکے ہیں۔ تم اماں کے لیے صبح یہ لے کر آئی تھی؟ ٹفن کھول کر ڈبے دیکھتے اس نے نویرا کا چہرہ دیکھا۔ اماں کو چونکہ باتھ روم کے استعمال میں بھی مسئلہ تھا تو ان کو ڈاکٹرز کی ہدایت پر ہلکی پھلکی غذا استعمال کروائی جا رہی تھی، اس لیے اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، ان کے لیے علیحدہ کھانا تھا، وہ نچلی دراز میں ہاٹ پاٹ میں ہے۔ شارق سمان نے دوبارہ ٹیبل کی نچلی دراز کی طرف دیکھا، سرخ رنگ کا ہاٹ پاٹ رکھا ہوا تھا۔ اوکے، میں یہ گرم کروا کر لاتا ہوں۔ ویسے برتن ہے کہ لے آؤں؟ نہیں، یہ شاپر میں رکھے ہوئے ہیں، گھر سے لے کر آئی تھی۔ اس کے بتانے پر اب شارق کے پاس یہاں رکنے کا مزید کوئی جواز نہیں رہا تھا، سو ٹفن اٹھا کر چلا گیا تھا۔ نویرا جو اتنی دیر سے بمشکل خود کو کنٹرول کر رہی تھی، اس نے ایک تلخ نظر دروازے پر ڈالی۔ شارق زمان کی اپنے اوپر ڈالی جانے والی ایک عام سی نظر بھی اسے اچھی طرح محسوس ہو جاتی تھی، اور اب تو پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، اللہ ہدایت دے۔ دوبارہ نیت باندھنے سے پہلے اس نے سوچا تھا۔ نماز ادا کر کے تسبیح کر رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا۔ نویرا نے پلٹ کر دیکھا، شارق کے ساتھ رضا کو دیکھ کر نویرا کے چہرے پر ایک دم تازگی سی آ گئی تھی۔ رضا تم؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ شارق نے آگے بڑھ کر برتن ٹیبل پر رکھے جبکہ رضا نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نویرا جو تنہا شارق کی وجہ سے الجھی ہوئی تھی، نرس بھی نہیں تھی، اماں بھی سوئی ہوئی تھی، اندر ایک چیز اس کا دل کاٹ رہی تھی۔ اب رضا کو دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھی تھی، یوں جیسے اجنبی لوگوں میں کوئی اپنا مل گیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو؟ وہ کہے بغیر نہیں رہی تھی۔ اس کے لہجے میں ایسی بات ضرور تھی کہ رضا تو ایک طرف، شارق نے بھی تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ دھیمے انداز میں رہنے والی سلجھی سی طبیعت کی مالک لڑکی تھی، اس کی طبیعت کی ذرا سی بے تابی دونوں نے شدت سے محسوس کی۔ شارق نویرا کے چہرے کی کھلتی رنگت کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ شارق کی موجودگی میں وہ ہمیشہ گمسم، چپ چاپ، لاپرواہ، سنجیدہ سی لڑکی بنی رہتی تھی، اور اب ایک واضح تغیر شارق زمان نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ میں تائی امی کی طبیعت معلوم کرنے آیا تھا، کالج سے سیدھا آیا ہوں۔ کیسی ہیں اب بڑی اماں؟ وہ کالج یونیفارم میں تھا، اس کے ہاتھ میں بکس۔ نویرا کو وہ کالج یونیفارم میں ہمیشہ سے زیادہ اچھا، سنجیدہ اور سلجھا ہوا لگا۔ ظاہر ہے ٹانگ کا مسئلہ ہے، فریکچر ہوئی ہے، اب آہستہ آہستہ ہی آرام آئے گا۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ اس نے فوراً اس کے قریب کرسی کھسکائی۔ شارق زمان کے لیے رضا کے لیے نویرا کی یہ اپنائیت اور بے تکلفی نہ صرف نئی تھی بلکہ حیران کن بھی تھی۔ رضا خاموشی سے کرسی پر ٹک گیا۔ چچی جان کیسی ہیں؟ اور رمشا کہاں ہے؟ اسے کہنا کسی دن ہمارے ہاں چکر ہی لگا لے، اتنی بے مروت ہے وہ لڑکی کہ خود سے کبھی نہیں آتی، ہر بار مجھے اصرار کر کے بلوانا پڑتا ہے۔ شارق زمان اسے دیکھتے دوسرے بیڈ کے سرہانے والی سائڈ پر ٹک گیا تھا۔ امی ٹھیک ہے، رمشا یہاں نہیں ہے، وہ آج صبح ہی اپنے کالج کی طرف سے حمیرہ وغیرہ کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہے۔ ان کے کالج کا ٹرپ مری کی سائٹ میں گیا ہے۔ اوہ آئی سی۔ نویرا نے سر ہلایا، پھر چادر ڈھیلی کرتے وہ بھی دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ ہاتھ بڑھا کر بڑی اماں کے بستر کی چادر درست کرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ رضا حمید حسن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ نویرا یہاں ہوگی، اگر علم میں ہوتا تو شاید کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اب دل محسوس کر لب کاٹ رہا تھا۔ نویرا کا انداز وہی تھا بلکہ پہلے سے زیادہ اپنائیت بھرا تھا، مگر وہ اب خوش فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ وہ اسے ایک چھوٹا سا بچہ، بھائی یا پھر دوست سمجھ کر رکھتی تھی، وہ اچھی طرح جان چکا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا، تم کیوں نہیں ہمارے یہاں آتے؟ وہ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی کی انگوٹھی اتارتے چڑھاتے پوچھ رہی تھی۔ نویرا کے ہاتھوں کی حرکت اور انگوٹھی پر رضا اور شارق دونوں کی نظر پڑی تھی۔ دونوں کے احساسات نے عجیب سے انداز میں کروٹ بدلی تھی۔ ایک کے اندر اذیت و تکلیف کے ساتھ نارسائی کا جذبہ تھا تو دوسرے کے اندر ہیجان، جذباتیت کا لاوا برپا ہوا تھا۔
اس کا جی چاہا کہ اسے اس حرکت سے منع کر دے، دوسرے کا جی چاہا کہ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر دور پھینک دے۔ ایک اپنے جذبوں سے گھبرا کر فوراً سر جھکا گیا تھا تو دوسرا غم و غصے کے لاوے کو ایک دم پھٹنے سے روکنے کے لیے فوراً اٹھ کر نویرا کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ نویرا نے چونک کر شارق سمان کو دیکھا۔ تم رضا سے پھر انویسٹیگیشن کر لینا، مجھے بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے، کھانا میں گرم کروا لایا ہوں، اس سے پہلے کہ مزید ٹھنڈا ہو برتنوں میں نکالو۔ تحکم برے انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی شارق سمان کے اندر کی کھولن باہر نکل آئی تھی۔ نویرا نے اس کا لہجہ اور تحکمانہ انداز صاف محسوس کیا تھا، تاہم کچھ کہنے کے بجائے وہ خاموشی سے اٹھ کر برتنوں میں کھانا لگانے لگی تھی۔ برتنوں میں کھانا نکال کر اس نے اخبار بستر پر بچھا کر کھانا چن دیا تھا۔ آپ دونوں کھانا کھا لیں، مجھے بھوک نہیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ برتن صرف 2 افراد کے لیے تھے سو اس نے لگا دیے تھے۔ رضا کو بھی اس نے کہا تھا۔ وہ جو ابھی تک سر جھکائے نہ جانے کیا کچھ سوچ رہا تھا، نویرا کے کہنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں کھانا گھر جا کر کھاؤں گا، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے عذر تراشا تھا۔ کوئی نہیں، اتنی جلدی میں جانے نہیں دوں گی، تھوڑی دیر رکو پھر چلے جانا، بلکہ کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو اور شاباش۔ وہ اسے اب بھی کم عمر کزن کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ رضا کے اندر ملال کی ایک لہر تیزی سے اٹھی اور تن من بھگو گئی۔ تم بھی کھا لو، میں اور رضا ایک ہی برتن میں کھا لیتے ہیں، تم یہ لے لو۔ وہ جو سمجھا تھا کہ وہ صرف برتنوں کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہی، اس نے فوراً آفر کی تھی۔ نہیں، میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے ایک دم سختی سے انکار کر دیا تھا۔ رضا کے معاملے میں جو لہجہ انتہائی نرم و گداز اور اپنائیت بھرا تھا، شارق سمان نے اس کے لہجے کی تبدیلی صاف محسوس کی تھی۔ پھر باقی وقت دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد نویرا نے برتن سمیٹ کر بیگ میں ڈالے تھے۔ خالہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی، جبکہ اب انہیں اٹھ جانا چاہیے تھا۔ رضا گھر جانے کے لیے اٹھا تو نویرا نے اسے فوراً روکا۔ رضا، 1 منٹ۔ وہ رک گیا تھا۔ نویرا بجائے اسے کچھ کہہ دے شارق سمان کی طرف پلٹی تھی۔ شارق بھائی، آپ شام تک یہیں ہیں نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ تو پلیز جب خالہ جان اٹھ جائیں تو ان کو یہ کھانا کھلا دیجیے گا، بلکہ نرس کو بلوا لیجیے گا، وہ کھانا اور میڈیسن دونوں کھلا دے گی۔ شارق کو کہہ کر وہ رضا کی طرف پلٹی تھی۔ تم گھر تو جا ہی رہے ہو، ہمارے روڈ سے گزرتے ہوئے مجھے گھر چھوڑ دینا۔ شارق نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نبیل کے آنے تک رکے گی۔ مگر تمہیں تو نبیل لینے آئے گا، وہ پوچھ رہا تھا۔ جی شارق بھائی، میں ضرور نبیل بھائی کے ساتھ جاتی، مگر دراصل میری ایک دوست کو آنا تھا، میں بھول گئی تھی۔ وہ تو تھوڑی دیر پہلے مجھے اچانک یاد آیا ہے، وہ بس آنے والی ہوگی۔ پرسوں اس نے فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ پلیز آپ خالہ جان کو بتا دیجیے گا۔ چلیں رضا؟ شارق کو بتا کر وہ برتنوں والا شاپر بیگ اٹھا کر بالکل تیار تھی۔ رضا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ماضی میں وہ اس سے لاکھ بے تکلف سے ہی، مگر اس کے ساتھ کہیں آئی گئی نہیں تھی۔ نویرا نبیل کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی، اور نویرا نے بھی مثلاً بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اب وہ یہ کام کر رہی تھی۔ رضا حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے چادر سے نہ صرف اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا بلکہ چہرہ بھی اس کی اوٹ میں آ گیا تھا۔ مگر میں تو بائک پر جاؤں گا، آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ حیرت کے سمندر سے باہر نکل کر اس نے نویرا سے کہا۔ شارق سمان لب بھینجے دونوں کو گھور رہا تھا۔ وہ نویرا کا جھوٹ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ نویرا اس سے ایسے کیوں جا رہی ہے۔ نماز کے لیے جب اس نے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تھا تو شارق سمان کو برا نہیں لگا تھا، مگر اب اس کا رضا کے ساتھ اس کی بائک پر جانا بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ صاف اور واضح انداز میں اسے نظر انداز کر کے رضا کو اہمیت دے رہی تھی۔ شارق کو یہ اہمیت نویرا کا اپنائیت بھرا لہجہ بہت ناگوار گزر رہا تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ اور اب شارق سمان کو ایک دم احساس ہوا کہ نویرا نے رضا کو اہمیت دے کر اس کی حد تک کی ہے، اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچے غصے سے کھولتے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رضا نے نویرا کے ہاتھ سے بیگ لے لیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آئی ڈیم اٹ! شارق کا جی چاہا کہ وہ کمرے میں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اپنے وجود سمیت ہر چیز۔ اس کے اندر ایک دم ایسا ہی اضطراب اٹھا تھا۔ نویرا نے اسے ناقابل اعتبار قرار دے کر جو تمانچہ مارا تھا، اس کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ آئی ول کل یو رضا، آئی ول کل یو!
اس وقت رضا اسے دنیا کا سب سے برا انسان محسوس ہوا۔ وہ رضا جو اس کے نزدیک ایک کم عمر لڑکے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، آج اسے وہ اپنے روبرو کھڑا محسوس ہوا۔ جسے نویرا نے اہمیت دی تھی اسے تماچا مار کر۔ سمان نے اسلام آباد عثمان کے گھر والے نمبر پر کال کی تو ملازمہ سے پتہ چلا کہ وہ سب لوگ 3 دن پہلے مری جا چکے تھے۔ مری والے گھر کا نمبر ملایا تو زباریہ نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ سمان؟ انہوں نے فوراً آواز پہچانی۔ جی، کیسے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو مسکرا دیا۔ بالکل A1، آپ سنائیں، خوب تفریح ہو رہی ہے پھر؟ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ 2-3 دن وہ مسلسل مصروف رہا تھا۔ آج اس نے ارادہ کیا تھا کہ کال کر کے وہاں سب کی خیر خیریت دریافت کر لے۔ بالکل، ویسے تم سے میں بہت سخت ناراض ہوں۔ ان کے لہجے میں ایک دم شکوہ در آیا تھا۔ سمان ہنس دیا۔ وہ کیوں بھلا؟ مجھ ناچیز سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی؟ تم آئے کیوں نہیں؟ میں نے بابا کو کال کی تھی، کہہ رہے تھے کہ اب تقریباً تم فارغ ہی ہو، وہ تمہیں آج کل میں بھیج دیں گے، مگر تم… وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئیں۔ آپ کے پاپا کو کیا پتا، ان کے علاوہ بھی چچا جان کے آفس کا بھی بہت سا کام ہے جو مجھ پر آ پڑا ہے۔ اب سب کچھ میں ابو پر اکیلے چھوڑ کر تفریح کرنے چلا جاؤں، کیا اچھا لگے گا؟ زباریہ کے ناراض لہجے پر اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ 1-2 دن کی بات ہے صرف، اتنا وقت تو تم نکال ہی سکتے ہو نا؟ باقی سب کو 5 دن ہو گئے تھے وہاں گئے ہوئے۔ شروع 2-3 دن سمان احمد نے مسلسل رابطہ رکھا تھا، درمیان میں 2 دن کوئی کال نہیں آئی تھی، صرف اسی لیے کہ ادھر سے فوراً سب کچھ چھوڑ کر چلے آنے پر زور دیا جائے گا۔ مگر اب زباریہ کے مسلسل ایک ہی لہجے میں بات کرنے پر سمان الجھ کر رہ گیا۔ بات وقت کی نہیں ہے، یہاں امی ابو کو تنہا چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ آپ کو ہمارے گھر کے حالات کا اچھی طرح علم ہے۔ امی ابو کے درمیان کسی بھی وقت کوئی بھی بات ایشو بن کر حد کراس کر سکتی ہے۔ امی ابو کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہم بہن بھائی ان کے سامنے نہ ہو تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں وہ لوگ آپس میں الجھیں اور بات حد سے بڑھے۔ پلیز بھابھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمان کی بات پر دوسری طرف شکوہ کرتی زباریہ ایک دم ندامت سے دوچار ہوئی۔ سوری، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرا جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا امی بنا لیں گی۔ بزنس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ جاؤں یا پھر فرا یا علی امی ابو کے پاس ہوں۔ ان کی موجودگی میں امی ابو تھوڑا بہت خود پر کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم سب منظر سے غائب ہوں تو امی کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، خاص طور پر چچا جان کی فیملی کے ساتھ، تو وہ خواب میں بھی گوارا نہیں کریں گی۔ اور آپ جانتی ہیں میں کم از کم امی کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اتنے دنوں کے اندر کی گھٹن سمان احمد نے زباریہ کے سامنے نکالی تھی، ورنہ وہ گھر سے آفس، آفس سے گھر کے معاملات میں خود کو بری طرح الجھا چکا تھا، مگر ذہن کتنا بھی الجھا ہوا کیوں نہ ہو، جب دل الجھا ہو تو ہر مصروفیت انسان کو اذیت و تکلیف سے دوچار کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو بے پناہ مصروف کرنے کے باوجود وہ خود کو تنہائی کے احساس سے نہ بچا پایا تھا۔ گھر میں فرا اور علی کے جانے سے پہلے ہی ہلکی سی چکلش امی ابو کے درمیان ہو چکی تھی، اور اب سمان احمد اپنی طرف سے امی کو مزید ٹینشن میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ بتائیں، خوب انجوائے ہو رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، مگر خیر تقریباً روز کہیں نہ کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ انہوں نے موڈ بدلتے ہنس کر بتا دیا۔ آج کہیں نہیں گئے تھے؟ نہیں، نتیا گلی گئے ہوئے تھے، مگر جلدی لوٹ آئے۔ زرش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام آباد میں تو وہ ٹھیک ہی تھی، مگر مری آتے ہی اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے، بخار سے مسلسل تپ رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ چچی جان اور زرش نہیں گئی تھی، باقی ہم سب ہی گئے تھے۔ انہوں نے یوں ہی تفصیلی بتایا تھا۔ زرش کی طبیعت کا سن کر ہی سمان احمد پریشان ہو اٹھا تھا۔ خیریت ہے نا؟ زیادہ تو طبیعت خراب نہیں ہو گئی؟ کوئی میڈیسن یا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا؟ فوراً تشویش سے پوچھا تھا۔ ہر روز صبح شام ڈاکٹر چیک کر رہا ہے، میڈیسن بھی لے رہی ہے، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، انہوں نے بتایا تو سمان احمد کے دل کو کوئی عجیب سے انداز میں چھو گیا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اس سے ناراض تھی۔ سمان احمد کی تقریباً شروع کے 2-3 دن سب سے بات ہوتی رہی تھی سوائے اس کے، اور اب اس کی بیماری کا سن کر سمان سے رہا نہ گیا، فوراً پوچھا۔ سمان کے لہجے سے زرش کے لیے اتنی تشویش خصوصی طور پر نوٹ کی جا سکتی تھی۔ کمرے میں ہے، بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ بات ہو سکتی ہے میری اس سے؟ سمان کا دل ایک دم اس کی آواز سننے کو مچل گیا تھا، سو فوراً کہہ بھی دیا۔ ٹھہرو 1 منٹ، میں دیکھتی ہوں، میں یہ کارڈ لیس اسے دے دیتی ہوں،
اگر سو نہ گئی ہو تو بات کر لینا، بھابھی اسے کہہ کر چلی گئی تھی۔ سمان ریسیور کان سے لگائے متوجہ تھا۔ زرش، دور سے بھابھی کی آواز سنائی دی۔ یہ زرش تھی۔ سمان پوری طرح متوجہ تھا۔ زرش، یہ تمہاری کال ہے۔ کس کی ہے؟ انتہائی ہلکی آواز تھی۔ سمان اگر پوری طرح متوجہ نہ ہوتا تو شاید سمجھ بھی نہ پاتا۔ سمان ہے، میں نے تمہاری طبیعت کا ذکر کیا ہے تو بات کرنا چاہتا ہے۔ کہہ دیں سو گئی ہوں، مجھے نہیں کسی سے کرنی بات، پلیز منع کر دیں۔ انتہائی چڑچڑی تلخ سی آواز تھی۔ سمان زرش کی ناراضگی کا تصور کر کے ہی پریشان ہو گیا۔ ابھی تک یہ لڑکی ناراض تھی؟ زرش، کتنی بری بات ہے، اتنی دور سے سمان نے صرف تمہارے لیے کال کی ہے، تمہاری طبیعت کا سن کر اتنا پریشان ہو رہا ہے، آرام سے بات کرو۔ بھابھی نے اسے شاید ڈانٹا تھا۔ لو بات کرو۔ بھابھی پلیز منع کر دیں۔ اس کی انکاری آواز بہت واضح تھی۔ زرش، انہوں نے شاید ٹوکا تھا۔ لائیں دیں۔ ناراضی سے اس نے شاید کارڈلیس تھام لیا تھا۔ ہیلو، وہی ناراضی، بے پناہ خوف کی چڑچڑاہٹ کا واضح تاثر تھا۔ سمان احمد نے ایک گہری سانس لی۔ زرش، سمان نے بہت محبت و توجہ سے پکارا تھا۔ یوں لگا جیسے اس پکار میں دل کے سارے جذبے بند گئے ہوں۔ ہیلو، ہیلو، دوسری طرف صرف یہی آواز آ رہی تھی۔ زری، یہ میں ہوں سمان، آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اس کے ہیلو ہیلو کہنے پر سمان نے تیزی سے کہا تھا، مگر دوسری طرف زرش کی آواز سن کر سمان بالکل چپ سادھ گیا۔ ہیلو، ہیلو، بھابھی لائن کلیئر نہیں ہے، پکڑیں اس کو۔ اب کال آئے نا تو مجھے ڈسٹرب نہیں کیجیے گا، سونا چاہتی ہوں اب میں، پلیز۔ سمان کو اس کا ایک ایک لفظ بہت واضح اور صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ لائن کلیئر نہیں ہے۔ سمان نے لب بھینچ لیے، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی شدت، محبت اور اپنائیت سے پکارنے کے باوجود اس نے سمان کو پکار درخواہ اتنا سے نہ سمجھا تھا۔ وہ جو کہتی تھی کہ سمان بھائی میں آپ سے نہ ملوں تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ سمان سے ناراض تھی اور اس قدر ناراض تھی کہ اس سے بات کرنا تو دور کی بات، فون سننا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہیلو، بھابھی کی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری تو سمان نے آہستگی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ ناراض ہے، وہ بخار میں پھنک رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سمان احمد کا ذہن صرف انہی 3 باتوں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے کتنے مان اور یقین سے سمان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا، اور سمان کے انکار پر نہ صرف وہ اس سے بری طرح ناراض ہو چکی تھی بلکہ وہ سمان کا تحفہ بھی اس کے کمرے میں ہی خاموشی سے گرا گئی تھی۔ سمان احمد کا دل زرش کی خراب طبیعت کا سن کر ایک دم سب کچھ یہیں چھوڑ کر مری اڑ چلنے کو اکسانے لگا۔ بہت ضدی ہو تم زرش، بہت ضدی۔ سمان احمد کو لگ رہا تھا کہ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے بری طرح ہاتھ جانے پر مجبور کر رہی ہے۔ زرش کا بخار کچھ کم ہوا تو شال اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر کمرے سے نکل آئی۔ مری میں آج ان کا چوتھا دن تھا۔ آج برف باری بند تھی، موسم تھوڑا سا بدلا تھا۔ سورج کبھی شکل دکھا کر کسی بدلی کی اوٹ میں جا چھپتا تھا۔ اس وقت وہ سب اس چھوٹے سے لکڑی کے بنے کاٹیج کے لان میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ زرش نے لکڑی کی بنی اس بالکنی سے نیچے جھانکا۔ کتنا مکمل منظر تھا، سب کتنے خوش تھے۔ پاپا یہاں آ کر بہت فریش ہو گئے تھے اور وہ خود بیمار ہو کر رہ گئی تھی۔ کراچی سے نکلتے وقت وہ سمان کے رویے اور انکار کی وجہ سے بدظن تھی، مگر اسلام آباد آنے کے بعد بھی زرش کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ کوئی چیز اسے اندر ہی اندر کلک کر رہی تھی۔ وہاں گزارے 3 دن وہ سخت اذیت میں گرفتار رہی تھی۔ سمان کی کال آئی تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس نے ہر پل، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ سمان احمد کو مس کیا تھا، اور اپنے اس طرز عمل بلکہ رویے پر وہ خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ سمان سے اس کی لاکھ انسیت و محبت سے ہی، مگر ایسی کیفیت اس کی زندگی میں پہلی بار ہو رہی تھی، اور جب بھی اپنی اس کیفیت کا احساس ہوتا تو وہ خود سے الجھ پڑتی تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خود سے پوچھ ہاری تھی۔ سمان احمد ان کے لیے بہت خاص تھا، اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، ان کی فیملی کے لیے لازم و ملزوم تھا، مگر ایسا بھی کیا وہ صرف ایک انسان کو اپنے دل و دماغ پر اس طرح حاوی کر لے کہ بیمار ہو کر رہ جائے؟ مری آنے کے بعد سے لے کر وہ اب تک یہی سوچ کر الجھی اور الجھ کر مزید خود سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگی تھی۔ سمان بھائی کو ہماری پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں۔ ہر لمحہ، ہر پل اس نے یہ کہہ کر خود کو بہلایا تھا، مگر ہیلو زرش، نیچے آؤ، بہت مزہ آ رہا ہے، یہ دیکھو ہم جیت رہے ہیں۔ بھابھی کی نظر اچانک بالکنی میں کھڑی زرش پر پڑی تو اسے پکارا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر مسکرائی۔ سبھی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔
زرش کمرے سے کیوں نکلی؟ جاؤ شاباش کمرے میں، یہاں تو بہت ٹھنڈ ہے۔ ماما کی بھی نظر اس پر پڑی تو فوراً ہدایت دی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوتا ماما، مجھے یہاں کھڑا ہونا بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا تو پاپا نے اپنی اس چہیتی بیٹی کو ذرا غور سے دیکھا۔ جس قدر ضد کر کے سب کو راضی کر کے اس نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا، وہ یہاں آنے کے خیال سے جس قدر خوش تھی، یہاں آ کر وہ خوش نہیں تھی۔ ہر وقت مرجھائی اور افسردہ سی دکھائی دی تھی، اور پھر اس کی اس بیماری نے سعود احمد کو مزید الجھا دیا تھا۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس، انہوں نے اشارہ کیا تو وہ گردن ہلاتی نیچے اتر آئی۔ نیچے اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ لان میں قدم رکھتے ہی تیز سرد ہوا کے جھونکے نے اس کے وجود کو چھوا تھا۔ زرش نے کپ کپا کر شال مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹی۔ پاپا کے پاس پہنچی تو انہوں نے بازو وا کر لیا اور وہ ان کی کرسی کے بازو پر ٹک گئی۔ اب کیسا فیل کر رہا ہے ہمارا بیٹا؟ اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے سلاتے انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ زرش ہنس دی۔ سعود احمد کو اندازہ ہوا کہ کراچی سے آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ یوں کھل کر ہنسی ہے۔ فائن پاپا، آپ خود دیکھ لیں، اب تو مجھے ٹیمپریچر بھی نہیں ہے، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ ان کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیتے وہ واقعی پچھلے دنوں سے بہت بہتر، خوش اور قدرے حشاش بشاش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرائے، بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ السلام علیکم۔ علی کی بات پر وہ سب ہنس ہی رہے تھے کہ اس پکار پر سب ہی پلٹے۔ سمان بھائی؟ فرح اور علی کی خوشنما چیخ سب سے نمایاں تھی۔ سمان ہاتھ میں بیگ تھامے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زرش بھی پلٹی اور ساکت ہو گئی۔ سمان؟ سعود احمد بھی فوراً اٹھے تھے۔ سمان احمد مسکرا کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ علی، فرح، نوشی بھابھی، عثمان بھائی، چچا جان، شائستہ بیگم اور سعود احمد کی کرسی کے بازو پر حیرت سے دیکھتی زرش کو۔ تمہارا تو کوئی پروگرام نہیں تھا آنے کا، اس وقت اچانک کہاں سے ٹپک پڑی؟ سب کا ہی حیرت سے برا حال تھا۔ عثمان نے ہی اس حیرت کو توڑا تو عثمان احمد آگے بڑھ کر عثمان کے گلے لگ گیا۔ بس اچانک ہی پروگرام بنا لیا۔ وہ اب سب سے مل رہا تھا۔ شائستہ بیگم اسے پیار لے کر وہ اب سعود احمد کے گلے لگ گیا تھا۔ زرش، جو ابھی تک کرسی کے بازو پر ٹکی حیرت سے یکٹک سمان احمد کو دیکھے جا رہی تھی، اسے یوں پاپا کے قریب دیکھ کر چونکی، پھر فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ چچا سے ملنے کے بعد سمان نے اب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کزن سے مصافحہ کرنا ان کے ہاں عام سی بات تھی۔ علی، سمان، عثمان، وقار بھائی، سعد وغیرہ سبھی سے وہ ہاتھ ملاتی تھی، مگر اب سمان کے استفسار پر وہ پزل سی ہوئی تھی۔ اس نے جواباً صرف سر ہلایا تھا۔ سمان نے بہت گہری نظر سے زرش کے حیران مگر گھبرائے چہرے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا پزل ہونا بہت اچھی طرح محسوس کیا۔ پیلا زرد چہرہ واقعی بتا رہا تھا کہ وہ گزشتہ دنوں کس تکلیف سے دوچار رہی ہوگی۔ وہ پہلے بھی بخار میں مبتلا ہوتی رہتی تھی، مگر اتنی پیلی زرد اور آنکھوں کے نیچے حلقے کبھی واضح نہیں ہوئے تھے۔ سمان نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی کام سے فارغ ہوا فوراً چلا آیا۔ پھر بہت سے لوگ ناراض تھے، سوچا نامہ اعمال اب اتنا برا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً رخت ظفر باندھا اور آپ سب کے سامنے ہوں۔ کیوں خوشی نہیں ہو رہی یا اچانک دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں؟ سب کی طرف مسکرا کر دیکھتے ایک نظر زرش کو جتاتے اس نے پوچھا تو سب ہنس دیے۔ زرش کا سر جھکا۔ نہیں، تمہارا سرپرائز بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا کیا تم آ گئے، تمہیں تو ہم سب نے بہت مس کیا تھا۔ سعود احمد نے مسکرا کر سمان کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ سمان نے داد طلب نظروں سے زرش کی طرف دیکھا تو وہ سنجیدگی سے رخ موڑ گئی، یعنی کہ ابھی بھی معافی نہیں ملنے والی۔ کنکھیوں سے اسے دیکھتے سمان دوسروں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ زرش کی طبیعت کی خرابی اور پھر اس کا کال ریسیو نہ کرنا بلکہ اس سے بات نہ کرنا نے سمان کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتا تھا مگر زرش کی ناراضی نہیں۔ اس کی طبیعت کا سن کر تو وہ خود کو عجیب سا بے بس محسوس کرنے لگا تھا اور اب اسے دیکھ کر ایک طمانینت کا احساس رگوں پہ میں اترتا چلا گیا تھا۔ تاہم زرش کا سنجیدگی سے رخ موڑ لینا واضح کر گیا تھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہے۔ تم آئے کیسے؟ کل کی برف باری سے رستہ تو خراب ہے۔ وہ سب اندر چلے آئے تھے، عثمان نے پوچھا تو باقی سب بھی متوجہ ہوئے۔ سیدھا ایئرپورٹ سے ہی آیا تھا، ٹیکسی ہائر کی تھی، راستہ خراب تھا، ڈرائیور نے کافی دور اتار دیا تھا، پیدل چل کر آیا ہوں۔ تم کال کر دیتے میں گاڑی لے کر آ جاتا، عثمان نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اگر کال کر دیتا تو سرپرائز نہ رہتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سمان۔ سمان کو سامنے دیکھ کر تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچے کی آواز پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔
زرش جو فوراً اندر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اب باہر اس چھوٹے سے کاٹیج کے چھوٹے سے لاؤنج میں گونجتی آوازوں کو سن کر عجیب سے محسوسات کا شکار ہو رہی تھی۔ سمان احمد کی اچانک آمد نے اسے بھی حیرت اور پھر خوشی سے دوچار کیا تھا۔ سمان سے لاکھ ناراضگی کا اظہار سہی، مگر دل اندر ہی اندر خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ اپنی کیفیت میں مزید الجھنے کے بجائے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیا گیا تھا۔ میڈیسن کا اثر تھا کہ کیا تھا، زرش فوراً بے خبر ہو گئی تھی۔ رات کو دوبارہ برف باری کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا تھا، مگر دھند بہت بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے سردی بھی شدید تھی۔ 10 بجے تک چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے سبھی خوشخبریوں میں مصروف رہے تھے۔ آتش دان کے آگے بیٹھے خشک میوہ جات سے انصاف کرتے جیسے کسی کو کوئی فکر و ٹینشن ہی نہ تھی۔ سعود احمد سونے کے لیے اٹھے تو لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔ اس کاٹیج میں 2 کمرے تھے اور ایک لاؤنج۔ کچن سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بالکنی کے ساتھ تھا۔ یہ کاٹیج سعود احمد نے خریدا تھا۔ جب بھی ان لوگوں کا یہاں آنے کا پروگرام بنتا تھا، وہ لوگ اسی کاٹیج میں ٹھہرتے تھے۔ بہت خوبصورت اور سجاوٹ سے بھرپور تھا۔ لکڑی کا دیدہ زیب کام اس کی خوبصورتی بڑھاتا تھا۔ سعود احمد اور شائستہ ایک کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زرش، نوشین، فرح اور زباریہ حمزہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھی، جبکہ علی اور عثمان لاؤنج میں میٹرس پر ہوتے تھے۔ آج چونکہ ان کے ساتھ سمان بھی تھا تو تینوں لڑکیوں کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر یوں ہی باتیں کرتے جانے کب آنکھ لگی تھی۔ سوتے سوتے اچانک زرش کو حوس کا احساس ہوا تھا۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ وہ ساکت سے چاروں طرف دیکھے گئی۔ کھانا کھاتے ہی وہ میڈیسن لے کر سو گئی تھی، کچھ میڈیسن کی تلخی اور کچھ اپنے ساتھ سوتی نوشین اور فرح کے جسموں کی حرارت۔ زرش کو ٹھنڈے پسینے آتے محسوس ہوئے۔ حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے لحاف ہٹا کر بستر سے باہر ٹانگیں نکال لیں۔ شال کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارا، مگر کچھ نہ ملا تو فرح کا دوپٹہ ہی اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ روشن تھی۔ وہ تینوں باتیں کرتے سوئے تھے۔ لائٹ آف کرنا کسی کو یاد نہ رہا تھا۔ زرش کی نظر میٹرس پر لیٹے وجود پہ پڑی۔ علی اور عثمان اکٹھے ہی تھے، لحاف اوڑھ رکھا تھا، مگر سوتے میں وہ ان کے جسم سے اتر چکا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی، جھک کر دونوں پر لحاف درست کیا، سیدھی ہوئی تو نظر سیدھی کاؤچ پر لیٹے وجود پر پڑی۔ بغیر کسی گرم کپڑے کے صرف اونی چادر اوڑھے سمان احمد مکمل نیند میں تھا۔ سمان کو اپنے سامنے یہاں دیکھ کر وہ جس احساس سے دوچار ہوئی تھی، ایک دم پھر اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ سمان احمد سے وہ خفا تھی اور مزید رہنے کا بھی ارادہ تھا، مگر یوں لا تعلقی اختیار کرنا اسے جتنا بے بس کر رہا تھا وہ صرف خود جانتی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی، الماری سے گرم کمبل نکال کر واپس لاؤنج میں آ گئی۔ بہت آہستگی سے غیر محسوس انداز میں اس نے کمبل گہری نیند سوئے وجود پر ڈال دیا تھا۔ ناراضی اور غصہ اپنی جگہ، مگر وہ خود کو ایسا کرنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ لاؤنج کی لائٹ آف کر کے وہ اوپر کچن میں چلی آئی تھی۔ پانی کا ایک گلاس پی کر وہ کچن سے نکلی تو ٹھنڈے سرد جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اتر گئی، ایک کپ کپی رگوں پہ میں اتر گئی تھی۔ فرح کا دوپٹہ اس تیز سرد جھونکوں کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ میڈیسن کی وجہ سے وہ نیند پوری کر چکی تھی۔ یوں ہی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ اطراف میں ہر چیز گہری دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ سردی، اوس اور تیز جھونکوں نے ماحول کو عجیب سا پراسرار بنا دیا تھا۔ زرش کے اندر ایک دم خوف کی لہر اٹھی تو وہ پلٹی، مگر اپنے سامنے سیڑھیوں کے پاس کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ پھر ساکت ہو گئی۔ سردی سے کپ کپاتے وجود سمیت وہ فوراً نظر پھیر گئی۔ آپ! اگلے ہی لمحے وہ سختی سے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ ایک دم یاد آیا کہ وہ اس سے سختی سے خفا ہے۔ تم اس وقت اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ بننے کا ارادہ ہے کیا؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سمان احمد اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ زرش خاموش ہی رہی۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو اس موسم میں اس طرح آدھی رات کو سردی انجوائے کرنے یہاں آ نکلے۔ چلو نیچے، پہلے ہی بیماری سے عادی ہو رہی ہو۔ سرمئی گرم چادر اپنے گیت لپیٹے سمان نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا تو زرش نے بے پناہ خفگی سے انہیں دیکھا۔ میں مروں یا جیوں، آپ جائیں یہاں سے، میں نے دعوت نہیں دی آپ کو۔ وہی خفا انداز۔ خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا تھا۔ سمان احمد ایک گہری سانس لی۔ سخت خفگی بھرے جھنجھلائے لہجے پر وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ سردی نے زرش کا کانپنا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ کانپ وہ رہی تھی۔ سمان کو اپنے وجود میں کپ کپی محسوس ہوئی۔ ہر وقت احمقوں کی طرح ضد اچھی نہیں ہوتی۔ چلو شاباش نیچے، ایسی سردی ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے، پہلے ہی کافی بیمار ہو۔ آرام سے اسے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں۔ سردی سے بچتے دان سمان نے اسے گھورا، مگر اسے اثر کہاں تھا۔ ناراضی اور غصہ اپنی جگہ، چلو نیچے۔
سمان احمد اسے اڑیل ٹٹو کی طرح اپنی جگہ پہ کھڑے دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ ہاتھ تھام کر غصے سے کہا تو زرش بھی ایک لمحے کو جھجکی۔ میں خود چلی جاتی ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا، سختی سے کہہ کر اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر سمان احمد کی گرفت سخت تھی۔ سمان بھائی پلیز، اس نے بے چارگی سے سمان کو دیکھا، ابھی تک ناراض ہو؟ میرا نہ آنا تمہارے غصے کا سبب تھا، اب تو یہاں ہوں، پھر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ سمان احمد کو ایک دم لگا تھا کہ وہ اندھیرے میں ہیروں کی طرح چمکتی اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے ہار جائے گا، اور پھر بہت ہار کر اس نے زرش کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آئیں یا نہ آئیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اسی خفگی سے وہ اپنی جگہ جمی ہوئی تھی۔ کل بات کیوں نہیں کی تھی تم نے مجھ سے؟ یہ جگہ ان باتوں کی باز پرس کے لیے مناسب نہ تھی، مگر زرش کا ضدی انداز دیکھ کر سمان احمد خود کو نہیں روک پایا تھا۔ میری مرضی، میں بات کروں یا نہ کروں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ آپ کو بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اب کیوں آئے ہیں وہیں اپنا کام نپٹاتے؟ ہم تو ویسے بھی پرسوں واپس جا رہے ہیں۔ سمان کے پوچھنے پر زرش بھی اپنی ناراضی ظاہر کیے بغیر نہ رہی تھی، جو دل میں تھا کہہ دیا۔ سمان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بہت ضدی ہو تم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک بھی جا سکتی ہو۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سمان کو اس پر غصہ آنے لگا، بجائے اس کی پرابلم سمجھنے کے وہ خود اس کے مسئلہ بن رہی تھی۔ زرش کا وجود سردی سے کپ کپا رہا تھا، دوبارہ بیمار پڑ جانے کے خوف کے باوجود صرف سمان کے سامنے مزید اپنے ضدی انداز کو لیے وہ ریلنگ کے پاس ہی کھڑی رہی۔ تیز جھونکوں نے اس کے وجود کو چھوا تو اس نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے دانتوں کو میوزک شروع ہونے سے بچایا۔ سمان نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ اگر اس کے بیمار پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو آدھی رات کو اس اندھیرے میں کھڑا اپنا وقت اور نیند خراب نہ کر رہا ہوتا۔ بہت آہستگی سے اپنے وجود میں گرم چادر ہٹا کر اس کے قریب آیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے اندھیرے میں گھوم رہی تھی، گرم کپڑے کو اپنے وجود کے گرد لپٹتا دیکھ کر پلٹی تھی۔ مجھے نہیں لینی یہ چادر، پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر اتارتی، سمان نے سختی سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سمان کے اس جارحانہ انداز پہ اس کے اندر کی ساری مزاحمت وہیں ڈھہ گئی۔ سمان نے غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم خود کو سمجھ کیا رہی ہو؟ مجھ جیسے اچھے بھلے انسان کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ صرف تمہارے غصے اور ضدی انداز کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ امی ابو کے درمیان سخت کشیدگی کی فضا چل رہی ہے، ہماری وجہ سے وہ صرف خود پر کنٹرول کر رہے تھے، میں ان کو یوں لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر یہاں آ کر مزے کرتا۔ تم نے مجھے اتنا ہی بے ضمیر سمجھ رکھا ہے نا؟ صرف اور صرف تمہاری ناراضی کا احساس تھا، میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، اور تم ہو کہ… سمان ایک دم آؤٹ ہوا تھا۔ سخت غصے اور اشتعال سے کہا تو زرش سہم سی گئی۔ اس کے نالج میں یہ بات نہیں تھی، وہ تو صرف سمجھ رہی تھی کہ سمان صرف ٹالنے کو انکار کر رہا ہے۔ تم بجائے سچویشن سمجھنے کے اس طرح ری ایکٹ کرو گی تو لازمی بات ہے کہ سامنے والے بندے کا بھی ٹیمپرامنٹ لوز ہوگا۔ سمان کو خود بھی ایک دم احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ سختی اور اونچی آواز میں منہ کلام ہوا تو فوراً خود پر کنٹرول کیا۔ تم فی الحال اس کو اوڑے رکھو، یہ تم کو کاٹ نہیں کھائے گی۔ بے شک اس کے ساتھ بھی تم وہی حشر کرنا جو تم لاکٹ کے ساتھ کر چکی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے نزدیک میرے دیے گئے تحفے کی یہ ویلیو ہے۔ سمان احمد نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ ایک دم ندامت و شرمندگی کا احساس ہوا، اپنی ضدی فطرت بہت بری لگی۔ اسے سمان احمد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مارے شرمندگی کے سر نہ اٹھایا گیا۔ سمان احمد نے بن کہے ہمیشہ اس کے مسائل کو سمجھا تھا، تو پھر وہ کیوں اتنی نہ سمجھ رہی؟ وہ بے بسی سے انگلیاں چڑھا کر رہ گئی۔ سوری، آپ مجھے یہ سب پہلے بھی تو بتا سکتے تھے۔ میں نے کتنی دفعہ پوچھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی دفعہ میں نے کہا تھا جب تک آپ مجھے اصل وجہ نہیں بتائیں گے میں انکار ماننے والی نہیں۔ مجھے دکھ تھا کہ جب سارا پروگرام آپ نے سیٹ کیا، ماما پاپا کو راضی کیا، تو پھر خود ساتھ چلتے ہوئے کیوں کترا رہے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ آپ تیمی کی ناراضگی کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، اور آپ یہ بات مجھے بتا نہیں رہے۔ مجھے آپ کے نہ بتانے پر غصہ آیا تھا۔ بات انکار کی نہیں ہے، بات آپ کے پرابلم کو سمجھنے کی بھی نہیں ہے۔ ناراضگی اور غصہ تو مجھے اس بات پر تھا کہ آپ مجھے بھلا رہے تھے۔ جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ پہلے ہی کہی ہوتی تو میں اس طرح ری ایکٹ نہ کرتی۔ سارا قصور آپ کا ہے تو پھر مجھ پر ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا مجھے آپ سے اس طرح ناراض ہونے کا حق نہیں ہے کہ جب آپ ہماری سب خوشیوں میں لازم ہیں، پھر آپ کیوں نہیں؟ یہ تو پھر چھوٹی سی تفریح تھی۔ بہت دھیمے سے وہ بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال گئی اور پھر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ سمان احمد دھیمے سے مسکرا دیا۔ ہاں حق ہے، مگر
چھوڑو اس بات کو، یہ بھی سچ ہے کہ میں امی کی وجہ سے بھی نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ چچا وغیرہ کے ساتھ یوں تفریح پر آنا انہیں بہت ناگوار گزرتا۔ یوں بھی میں اس وقت یہاں ہوں یہ بھی ان کے نالج میں نہیں ہے، صرف ابو جانتے ہیں۔ امی کو میں بزنس میٹنگ کا کہہ کر ہی آیا تھا، تاہم میرے بعد امی ابو کے درمیان کوئی کشیدگی نہ ہو، بس یہ فکر ہے۔ سوری، مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا تو یہ سچویشن ہی نہ ہوتی۔ بہرحال ریئلی سوری۔ سمان ہلکے سے مسکرا دیا۔ زرش کی یہی عادت اسے بہت بھاتی تھی کہ وہ اصل صورتحال جاننے کے بعد فوراً اپنی غلطی مان لیتی تھی۔ اصل بات سامنے آئی تو زرش کو لگا وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ بہت طمانینت سے اس نے چادر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی تھی۔ اس کی ناراضگی بھی ایسی ہی ہوتی تھی اور سنا بھی، وہ دل میں بات نہیں رکھتی تھی، ورنہ گرم چادر کی وجہ سے زرش کو اپنے وجود کی کپکپاہٹ کم ہوتی محسوس ہوئی۔ چادر سے آتی مردانہ کلون کی مہک۔ زرش نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی اس حرکت پر فوراً سمان کو دیکھا کہ کہیں اس نے اس کی یہ حرکت نوٹ نہ کی ہو۔ سمان نے نوٹ تو نہیں کی تھی، زرش کے دیکھنے پر کھل کر مسکرایا تھا۔ اب کیا خیال ہے، ناراضی مزید چلے گی یا؟ بات ادھوری چھوڑ کر سمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ہنس دی۔ صاف نکھری اجلی ہنسی کا تاثر جیسے سرد فضا میں ٹھہر سا گیا۔ سمان احمد کو اپنے اندر ارتعاش سا پیدا محسوس ہوا۔ دل تھم تھم کر رکنے لگا۔ نہیں، میں ناراض نہیں تھی، مگر آپ کے انکار نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ سب کے لیے میں کتنی پازیٹیو ہوں۔ آپ میں سے کسی کے بھی رویے میں کوئی تبدیلی آئے مجھے کتنا ہرٹ کرتی ہے۔ ایسے جملے وہ اکثر اور بارہا کہتی تھی، مگر یہ جملے سمان کے اندر کس انداز میں اثر پذیر ہوتے تھے وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ اندر کی دنیا سمان احمد کی بدلی تھی، زرش کی نہیں۔ وہ جیسی شروع سے تھی ویسی ہی تھی، اندر باہر سے تو صرف سمان احمد بدلا تھا۔ سمان اب بھی اس کی بات کے زیر اثر اسے دیکھے گیا۔ میں یہاں صرف پانی پینے آئی تھی، مگر وہ پھر ہنستی تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا خاص تاثر، اس کی پیشانی پر موجود دونوں بھنوؤں کے درمیان تل، ہر چیز تو اس کی ہنسی کے تابع مسکرا اٹھی تھی۔ سمان کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ ماما پاپا میں سے کوئی اٹھ گیا اور مجھے یہاں دیکھ لیا تو سمجھو کہ جوتے پکے ہیں، اس سے پہلے کہ دوبارہ بیمار پڑوں نیچے چلتے ہیں۔ اس کے اندر کا موسم کیا ہلکا پھلکا ہوا تھا، وہ خود بھی ہلکی پھلکی ہوتی چلی گئی تھی۔ زرش، وہ نیچے جانے کو پلٹی تھی، آواز تھی کہ اس کے پیروں پر کوئی زنجیر پڑی تھی۔ ایک لمحے کو تو اس پکار پر زرش بھی ساکت رہ گئی تھی۔ وہ پلٹی تھی، سمان کے دیکھنے کا انداز، وہ الجھی تھی۔ جی؟ سمان احمد مکمل طور پر متوجہ تھا۔ یہ لو اپنی امانت۔ سمان احمد نے بند مٹھی اس کے سامنے کی تھی۔ اس نے انتہائی تعجب اور حیرانی سے پہلے بند مٹھی کو اور پھر سمان کو دیکھا۔ اس سمے سمان احمد اسے ناقابل فہم محسوس ہوا، جیسے کوئی پہیلی یا چھپا کوئی راز۔ میری امانت؟ وہ کچھ بھی نہ سمجھ پائی۔ سمان نے مسکرا کر سر ہلاتے مٹھی کھول دی تھی۔ او میرے اللہ! خوشی اور تعجب سے وہ ہلکی سی چیخی تھی۔ پھر سمان کو دیکھا، وہ صرف زرش کے چہرے کی روشنی دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ زرش نے اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا، ابھی اس نے سمان کی ہتھیلی پر رکھے لاکٹ کو اپنی انگلیوں سے چھوا ہی تھا کہ سمان احمد نے مٹھی بند کر لی۔ زرش کا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ زرش نے مزید حیرت سے دیکھا۔ تم نے یہ کیوں اتارا؟ سمان پوچھ رہا تھا۔ زرش کا شرمندگی سے برا حال ہوا۔ تمہارے نزدیک میرے تحفے کی یہ قدر تھی؟ اس کو اس طرح یوں بے دردی سے زنجیر توڑ کر وہیں میرے کمرے میں پھینک آنا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ یا تو میں اچھا نہیں یا میرا تحفہ۔ سمان نے بہت سنجیدگی سے شکوہ کیا تھا۔ زرش سے سر نہ اٹھایا گیا۔ یہاں وہ غلط تھی اور وہ اپنی غلطی بھی مانتی تھی۔ اس وقت سمان نے جب انکار کیا تو اس نے زنجیر کو جھٹکا دیا تھا اور پھر زنجیر ٹوٹ گئی۔ سمان کے انکار نے اتنی تکلیف دی تھی کہ اسے خود بھی سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ لاکٹ مٹھی سے نیچے گراتے، واپس غصے سے گھر آتے اور اب تک ناراضی کا اظہار کرتے، ہر پل ہر لمحہ اسے لاکٹ کا خیال آیا تھا اور اب ایم سوری، آپ کو پتہ ہے میں غصے میں ہر بات بھول جاتی ہوں۔ آپ کے گھر صرف آپ کو منانے گئی تھی، جواباً آپ کا صاف انکار سن کر مجھے بھی غصہ آیا۔ یہ تو یوں ہی زنجیر ٹوٹ گئی اور وہ پھر ندامت سے سر جھکا گئی۔ بات زرش زنجیر توڑ دینے یا لاکٹ بے دردی سے پھینک دینے کی نہیں تھی، بات تو… سمان کچھ مزید کہتے کہتے ایک دم لب بھیج گیا۔ زرش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سمان کے لہجے اور آنکھوں میں نہ جانے کیا خاص بات تھی کہ وہ ایک دم پزل ہوئی۔ وہ مکمل طور پر متوجہ تھا۔ سوری۔ سمان نے ایک گہری سانس لیتے اپنے ہاتھ میں دبے زرش کے ہاتھ کو دیکھا۔ سردیخ انگلیاں
سمان کو پوری شدت سے ان کی نماہٹ اور ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سمان نے گرفت کھولی تو زرش نے لاکٹ اٹھا لیا۔ اب دوبارہ اس کے ساتھ وہی حشر کرنا ہے تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ لاک کھولتے زرش ہنستی تھی، پھر چادر تھوڑی سی سر سے سرکا کے اس نے وہیں کھڑے کھڑے لاکٹ پہنا تھا۔ سمان احمد اسے دلچسپی سے دیکھے گیا۔ زرش کے گلے میں لاکٹ دیکھ کر سمان احمد کے سارے وجود میں ایک طمانینت بھرا احساس گردش کرنے لگا تھا۔ آئندہ آپ کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب ہر بار صرف ایک ہی چیز غصے کا نشانہ تو بننے سے رہی۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ زرش، سمان نے اسے شرارت سے کچھ کہتے ٹوک دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جیسے فضا کی ہر چیز گنگنا اٹھی۔ اوکے تھینکس، ورنہ اس بات کے غم سے تو میں بیمار ہی پڑ گئی تھی، یہی سوچ سوچ کر کہ غصے میں پھینک کیوں آئی۔ اگر گم ہو گیا تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، جو خاطر ہوتی وہ علیحدہ۔ ابھی تک کسی کی نظر میرے گلے پر نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ خود ہی ہنس کر پلٹ گئی تھی، پھر رکی اور سمان کی طرف آئی تھی۔ آپ کی یہ چادر اتار کر اس نے آگے بڑھائی تو سمان نے مسکرا کر تھام لی۔ وہ واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اب آپ بھی نیچے آ جائیں، یہ نہ ہو کہ کل مجھے الزام دے رہے ہوں کہ تمہاری وجہ سے میں بھی۔ شرارت سے کہتی وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ سمان نے اوپر کھڑے اسے مسلسل مسکراتے غائب ہوتے دیکھا تھا۔